السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 11 حصہ اے۔ اس لیکچر میں جو ہے زیادہ تر چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہیں، یہ ریویژن ہے، اور بہت ساری سانگز اس میں شامل کی ہیں ہمارے استاد ڈاکٹر عاصم مہر علی کی، اور ہم بھی ان سانگز کو سنیں گے۔ تو ہم پہلی سانگ سے شروع کرتے ہیں۔ If I say dun, it's marfu. If I say dan, it's mansoob. If I say din, it's majroor. So, dun dun dan dan din din, dun dun dan dan din din, dun dun dan dan din din, dun dun dan dan din din. جس لفظ پر دھن، دھن اور دھن آ سکتا ہو وہ اسم ہوتا ہے، یعنی کہ ضمہ تنوین، فتح تنوین اور کسرہ تنوین۔ ضمائر کی ڈرل کریں گے۔ ضمیر اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو نہیں دہرائیں۔ ضمیر کی جمع ضمائر ہے، چلیں اس کی ڈرل کرتے ہیں۔ Okay, ready? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Excellent. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Excellent. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, anti, antum, antunna, ana, nahnu, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. When the pronoun joins a noun, we get mudaf, mudaf ilayhi. When the pronoun joins preposition, we get jarun wa majrurun. When the pronoun joins a zarf, what do we get? We get zarf and mudaf ilayhi. Baytuhu, baytuhuma, baytuhum, baytuha, baytuhuma, baytuhunna, baytuka, baytukuma, baytukum, baytuki, baytukuma, baytukunna, bayti, baytuna. Kalamuhu, kalamuhuma, kalamuhum, kalamuha, kalamuhuma, kalamuhunna, kalamuka, kalamukuma, kalamukum, kalamuki, kalamukuma, kalamukunna, kalami, kalamuna. Rabbuhu, rabbuhuma, rabbuhum, rabbuha, rabbuhuma, rabbuhunna, rabbuka, rabbukuma, rabbukum, rabbuki, rabbukuma, rabbukunna, rabbi, rabbuna. Alhamdulillah. Minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka,
إليكما منكنا مني منا إليه إليهما إليهم إليها إليهما إليهن إليك إليكما إليكم إليك إليكما إليكن إلي إلينا عليه عليهما عليهم عليها عليهما عليهن عليك عليكما عليكم عليك عليكما عليكن علي علينا له لهما لهم لها لهما لهن لك لكما لكم لك لكما لكن لي لنا. اب ظرف کرتے ہیں. ظرف کے ساتھ جب ضمیر ملتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ظرف مضاف الیہ. عنده عندهما عندهم عندها عندهما عندهن عندك عندكما عندكم عندك عندكما عندكن عندي عندنا معه معهما معهم معها معهما معهن معك معكما معكم معك معكما معكن معي معنا. الحمدللہ. اب ہم فعل کو اسناد دیتے ہیں. ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتي ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا. ما شاء الله. هو هي ذهبت. Are you with me? أنا ذهبت أنت أنت أنتم ذهبتم نحن ذهبنا هم ذهبوا. إن شاء الله. خرج خرجا خرجوا خرجت خرجتا خرجنا خرجت خرجتما خرجتم خرجتي خرجتما خرجتن خرجت خرجنا. أنا خرجت أنت خرجت أنت خرجتي هو خرج هي خرجت خرجوا نحن خرجنا. تمام فعل غائب واحد مذکر سے شروع ہوتے ہیں. اس نے ماضی میں کچھ کیا. Come in the Quran and you will be able to recognize them. Inshallah. Ready? Now I write new verbs. Dakhala, he entered. In the dictionary you will see to enter, but actually it is he entered. دخلا وہ داخل ہوا تھا. دخلا دخلا دخلوا دخلت دخلتا دخلنا دخلت دخلتما دخلتم دخلتي دخلتما دخلتن دخلت دخلنا. هو دخل هي دخلت دخلوا أنا دخلت أنت دخلت أنت دخلتي نحن دخلنا أنتم دخلتم هم دخلوا. درسا اس نے
تعلیم حاصل کی۔ درسا، درسا، درسو، درست، درستا، درسنا، درستا، درستما، درستم، درستی، درستما، درستن، درستو، درسنا۔ میں نے تعلیم حاصل کی درستو، ہم نے تعلیم حاصل کی درسنا، تم نے تعلیم حاصل کی درستا، تم مؤنث نے تعلیم حاصل کی درستی۔ ہوا درس، هي درست، أنا درست، نحن درسنا، أنت درست، أنت درستی۔ فعل اخذا، اس نے لے لیا یا اس نے لیا۔ أخذ، ready؟ أخذ، أخذا، أخذوا، أخذت، أخذتا، أخذنا، أخذت، أخذتما، أخذتم، أخذتي، أخذتما، أخذتن، أخذت، أخذنا، ready؟ هو، هي أخذت، أنا، أنت أخذت، أنت أخذتي، نحن أخذنا، هم أخذوا، هن أخذنا۔ عربی میں فعل کی 3 صورتیں ہیں۔ الماضی جو زمانہ ماضی کا معنی دے، یہ اب ہم سیکھ رہے ہیں۔ المضارع جو حال یا مستقبل پر دلالت دے، اس میں دونوں حال اور مستقبل شامل ہوتے ہیں۔ الامر جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے، یہ اردو زبان میں نہیں ہے، یہ خاص عربی کے لیے ہے۔ یہ 3 حروف کی جڑ سے مختلف ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ بیٹھا ہے، یہ زمانہ حال ہے۔ وہ بیٹھی ہے، تم بیٹھو، تم سب بیٹھو، میں بیٹھتا ہوں، ہم بیٹھتے ہیں۔ عربی میں بہت خاص ہے۔ اگر میں کسی کو بیٹھنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا بیٹھو، لہجہ بدل جائے گا، یا سخت لہجے میں ذرا اونچی آواز میں کہیں گے بیٹھو، یا آپ کہیں گے براہ کرم بیٹھیں۔ عربی میں نہیں، عربی میں مختلف ہے۔ جیسے جلسہ وہ بیٹھا سے اجلس، تم بیٹھو، اجلس، حمزہ کا اضافہ ہوا یہاں پر۔ اسی طرح قرأ اس نے پڑھا سے اقرا ہوگا، تم پڑھو، یہاں پر بھی حمزہ کا اضافہ ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ ہے فعل امر، اقرا، تم پڑھو۔ یہ مختلف ہے، بہت دلکش ہے، بہت خوبصورت ہے، اور آپ کو حیران کر دے گا۔ ایمانداری سے بول رہا ہوں، 1400 سال پہلے قرآن انتہائی خوبصورت اور فصیح انداز میں نازل ہوا، اور اگر ہمیں قرآن کی زبان نہیں آتی تو ہم دنیا کی سب سے خوبصورت چیز سے محروم ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ فعل قرأ، اس نے پڑھا، اس نے پڑھا مؤنث قرات، میں نے پڑھا قراتو، ہم نے پڑھا قرانا، تم نے پڑھا قراتا۔ یاد رکھیں ضمائر متحرکہ کے تیسرے حرف اصلی لام کلمے پر سکون ہوتا ہے۔ قراتا، قراتما، قراتم، قراتی۔ اب اس کی ہم 14 ضمائر کے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ قرا، قراء، قراؤ، قراءت، قراتا، قرانا، قراتا، قراتما، قراتم، قراتی، قراتما، قراتنا، قراتو، قرانا۔ قرات القرآن الکریم ھذا الصبح، میں نے آج صبح قرآن پاک پڑھا۔ یہ مکمل ریویژن ہے، مضاف مضاف الیہ کا۔ کتاب محمد، محمد کی کتاب، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ کتاب ہو، اس کی کتاب، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ فرق ان دونوں میں یہ، یہاں پر اسم استعمال ہوا ہے اور یہاں پر ضمیر ہو استعمال بھی ہے۔ محمد مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ ہو محمدن کی جگہ استعمال ہوا، مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن اس پر کسرہ زیر نہیں ہے۔
کیونکہ یہ مبنی اسم ہے. یہ وہ اسم ہوتے ہیں جن کی صرف ایک حالت ہوتی ہے، یعنی ان کے آخری حرف کی حرکت پر تبدیلی نہیں آتی، وہ ایسا ہی رہے گا چاہے وہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور. تمام اسم دھن، دھن اور دھن ہوتے ہیں. اگر اسم مبتدا ہے تو یہ دھن ہوگی کیونکہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اگر اسم خبر مفرد ایک لفظ ہے تو یہ دھن ہوگی کیونکہ خبر مفرد ایک لفظ تو ہمیشہ مرفوع ہوگی. اگر اسم فاعل ہے تو یہ دھن ہوگا کیونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یہ ہم بیتہو کے ریفرنس سے اوپر سانگ سن چکے ہیں. ابھی ہم تھوڑا سا خود بھی کر لیتے ہیں اس کو. کتابوں کے ساتھ ہو ملائیں گے تو کتابو ہو ہوگا، اس کی کتاب 14 ضمائر کرتے ہیں. کتابہو، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا. قلمہو، قلمہما، قلمہم، قلمہا، قلمہما، قلمہن، قلمکا، قلمکما، قلمکم، قلمکی، قلمکما، قلمکن، قلمی، قلمنا. من کتابہی، اس کی کتاب سے. ہم من کتابہو نہیں کہتے، من کتابہی کہتے ہیں. من کتابی ہمارا پہلا مرکب ہے، جار مجرور ہے، اور کتابی ہمارا دوسرا مرکب ہے، مضاف مضاف الیہ ہے. کتابی جو ہے یہاں پر دو کردار ادا کر رہا ہے، ایک اسم مجرور کا اور دوسرا مضاف کا. ہم من کتابہو نہیں کہتے، من کتاب ہی کہتے ہیں. ہو ہی کیوں بن گیا؟ من حرف جر ہے، اس کے بعد کتابی اسم مجرور ہے، وہ مضاف، اور ہی مضاف الیہ. ہی پر کسرہ صرف اس لیے ہے کیونکہ کہنے میں آسان اور سننے میں اچھا لگتا ہے. کوئی گرامر کی تبدیلی نہیں ہے، یہ ضمیر ہے. من کتابہی، من کتابہما، من کتابہم، من کتابہا، من کتابہما، من کتابہن، من کتابکا، من کتابکما، من کتابکم، من کتابکی، من کتابکما، من کتابکن، من کتابی، من کتابنا. یہ 5 جو ہیں، من کتابہی، کتابہما، کتابہم، کتابہما، کتابہن، یہ ان پہ جو ضمیر ہے وہ زیر سے شروع ہوئی ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے فتحی ہے اور جو باقی ہیں وہ بھی سارے اسی کے حساب سے. حرف جر من، الا، الی، فی، ان، بی، لی. حرف جر اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور. من کے ساتھ ہو شامل کرتے ہیں تو من ہو. کتنے لفظ ہیں؟ 2 لفظ ہیں، من حرف جر اور ہو مجرور. یہ ہے جار و مجرور. منہو، منہما، منہم، منہا، منہما، منہن، منکا، منکما، منکم، منکی، منکما، منکن، منی، منا، دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے. فی کے ساتھ ہو کو شامل کریں، فی ہی. یہ فی ہو کیوں نہیں؟ کیونکہ فی میں کہنے میں زیادہ آسان ہے اور کوئی اور وجہ نہیں ہے اس کی. فی ہی، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہن، فیکا، فیکما، فیکم، فیکی، فیکما، فیکن، فی یا فینا. الا یہ کیا ہے؟ یا کے نیچے 2 نقطے نہیں ہیں، یہ اصل میں یا ہے نقطوں کا ادا، لیکن ہم اس کا تلفظ الف کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. جب ہم اس کے ساتھ ضمیر منسلک کرتے ہیں تو یا نظر آتا ہے. اب ہم اس کے ساتھ ہو منسلک کرتے ہیں، الا کے ساتھ ہو، الی ہی. ہو مبنی اسم ہے، ہم الیہ صرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کہنا آسان اور سننے میں اچھا لگتا ہے. الیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے.
الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکنہ، الیہ، الینا۔ الہ کے ساتھ جب یا متکلم جوڑتے ہیں تو یہ دونوں پہ جو ہے وہ سکون آ جاتا ہے، اور یاد رکھیں دو سکون عربی میں ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ اگر ایک ساتھ آ جائیں تو ہم ایک حرف کو حذف کر دیتے ہیں یا کبھی سرجری کر کے ان سکونوں کو ختم کرتے ہیں۔ لفظ کبھی بھی سکون سے شروع نہیں ہوتا، سکون بعد میں درمیان میں آئے گا، شروع میں اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ آپ اس کا تلفظ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں سکون اعراب نہیں ہے، جس لفظ پہ کوئی اعراب نہیں ہو اس پہ ہم سکون کہتے ہیں۔ اسم یا لفظ کے پہلے حرف پر یا تو ضمہ پیش یا فتح زبر یا کسرہ زیر ہوگا۔ دو حروف پر ایک دوسرے کے ساتھ سکون آئے تو اس کو ہم التقاء ساکنینی کہتے ہیں۔ الی کو صحیح کرنے کے لیے ہم سرجری کرتے ہیں یا متکلم کے سکون کو فتح زبر سے تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ الی یا بنا۔ ہم اس کو اب شدہ کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ الیہ لکھا جائے گا۔ کسی حرف پر شدہ کا مطلب ہے ایک ہی حرف دو بار ایک ساتھ آیا ہے، پہلے حرف پر سکون ہے اور دوسرے پر اعراب ہے۔ الیہ میں اعراب فتح زبر ہے۔ ربن کیا ہے؟ یہ رب بن ہے۔ تبا تب با ہے، یہ دو یہاں پر بھی دو دفعے بے آیا ہے اور یہاں پر بھی دو دفعے بے آیا ہے، اور ایک پہ سکون تھا ایک پہ اعراب تھا تو ان کو ہم نے ساتھ جمع کر دیا۔ الیہ شدہ کے ساتھ الیہ ہوگا۔ الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکنہ، الیہ، الینا۔ بھی حرف جر کسرہ کے ساتھ، معنی ہے کہ ساتھ کی طرف سے، اور معنی بھی ہیں اس کے۔ پہلے ہمارا مقصد 14 ضمائر کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ بی کے ساتھ ہو جمع کریں گے تو بی ہو ہے، لیکن ہم اسے بی ہی کہتے ہیں کیونکہ کہنے میں آسان اور سننے میں اچھا لگتا ہے، اور اس کی کوئی دوسری وجہ نہیں ہے۔ بھی میں دو لفظ ہیں، ایک حرف جر اور دوسرا اسم مجرور۔ بھی جار مجرور ہے۔ بیہی، بیہما، بیہم، بیہا، بیہما، بیہنہ، بیکا، بیکما، بیکم، بیکی، بیکما، بیکنہ، بی بنا۔ بی جار مجرور ہے، بی حرف جر اور یا اسم مجرور ہے۔ یہ یا متکلم ہے لیکن یا پر کسرہ نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی اسم ہے۔ یہ وہ اسم ہوتے ہیں جن کی صرف ایک حالت ہوتی ہے، یعنی ان کے آخری حرف کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی، وہ ایسا ہی رہے گا چاہے وہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور۔ لی کسرہ کے ساتھ حرف جر، اس کے معنی ہیں کے لیے، کی یا کا۔ لی کے ساتھ ہو شامل کریں تو لہو۔ جب لی کے ساتھ ضمیر منسلک ہو تو لام پر زبر آ جاتا ہے، کسرہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی، لنا۔ لی یا متکلم بہت طاقتور ہے، اس نے جو فتح تھا لام پر اس کو کسرہ میں تبدیل کر دیا۔ لی دو لفظ ہیں، ایک حرف جر اور دوسرا یا متکلم ضمیر اور اسم مجرور۔ لی جار مجرور ہے۔ جب ضمیر ظرف کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ ظرف مضاف الیہ، ہم اسے مضاف الیہ نہیں کہتے اور نہیں کہنا چاہیے۔ ظرف کو کبھی مضاف نہیں کہیں گے چاہے اس کے بعد مضاف الیہ کیوں نہ آئے۔ عندہ، عندہما، عندہم، عندہا، عندہما، عندہنہ، عندکا، عندکما، عندکم، عندکی، عندکما، عندکنہ، عندی، عندنا۔ اب اس سے پہلے من حرف جر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ من عندہ، یہ بن جائے گا من عندی ہی،
کیونکہ دال پر کسر کا زیر ہے، اسی لیے ہو پہ بھی کسر آ جائے گا. من عنده من عندهما من عندهم من عندها من عندهما من عندهن من عندك من عندكما من عندكم من عندك من عندكما من عندكن من عندي من عندنا. معه معهما معهم معها معهما معهن معك معكما معكم معكي معكما معكن معي معنا. مضاف مضاف علیہ پھر ریپیٹ کرنا ہے. یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جانا چاہیے. کتاب محمدن، بیت محمدن، قلم محمدن. اب اگر ہمیں کہنا ہے اس کی کتاب تو ہم کہیں گے کتاب ہو. اگر ہمیں کہنا ہے اس کا گھر تو ہم کہیں گے بیت ہو. اس کا قلم قلم ہو. جب ضمیر اسم کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ مضاف مضاف الیہ. من محمدن، محمد سے. ہم محمدن کو ضمیر میں تبدیل کر سکتے ہیں. منہو، اس سے. جار مجرور ہے، اس کے آپ 14 ضمائر آرام سے بنا سکتے ہیں، اور ہم نے شاید بنائے ہیں اوپر. اس طرح اندہ ہے، اند المدیری، مینیجر کے ساتھ. ہم المدیری کو ہو سے بدل سکتے ہیں. اندہ ہو، اس کے ساتھ. یہ ظرف مضاف الیہ ہے. اصول یہ ہے جب ضمیر اسم کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ مضاف مضاف الیہ. جب ضمیر حرف جر کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ جار مجرور. اور جب ضمیر ظرف کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ ظرف مضاف الیہ. الحمدللہ ہماری آج کی سمیری مکمل ہوئی. بہت زیادہ پریکٹس تھی. سانگس کو یاد کر لیجیے گا، اور پی ڈی ایف فائل کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ویڈیو کی، اور اس کو پڑھیں اور لکھیں ضرور. لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے.